رحیم موبایل بند کړه. د ټول مخ کې زه تاسو به حد مشکور یم چې بغیر څه د اطلاع نه بغیر څه د نوټس نه موږ هېڅ چاته نه دي ویلو او ځای نه به ډېر لرې لرې ځای نه به کې حاضري ده او د روژې حالاتو کې تاسو سهار زما په خیال چا پشپنۍ کړی چا به نه سحري به چا کړي چا به نه یې کړي راوتي یې دا ستاسو هغه مینه ده ستاسو هغه جذبه ده یقیني طور د دې سره زمونږ حوصله ښه زیاته شوه خدای پاک دې تاسو له اجر راکړي او خدای پاک دې زمونږ مینه یو بل سره برقرار ساتي تاسو ټول ته پته ده چې کله نه د حکومت راغلی دی کوم د سلیکټډ وزیر اعظم راغلی دی او چا راوستی دی په کومه طریقه راغلی دی او د دې ملک څه حالات جوړ شوي دي او هغه حالات طرف ته د هغه نه جوړولی شي نه ورسره ټیم شته او نه یې سوچ شته لا هغه پوهه لري هغه ځان له یو کار کتلی دی چې غل دی ډاکو دی چور دی صرف په دې پسې لګېدلی دی که نن تاسو دلته راغلي یې موږ ولاړ یو نو ګناه زموږ دا ده چې موږ رښتیاو ته رښتیا ویو ګناه زموږ دا ده چې موږ یو اواز اوچت کړی و د دې عوامو لپاره خپل قوم دپاره چې عوامو ته عزت ورکوي د عوامو رایې ته عزت ورکوي صرف دا ګناه ده زموږ که نن زما دا وراره دی رور دی که دو پرون دلته ناست دي وجه دا ده چې د امیر مقام صاحب رور دی د امیر مقام صاحب بچی دی او امیر مقام صاحب د میاں نواز شریف صاحب سره ولاړ دی او په دې وجه ولاړ میاں نواز شریف زندہ باد مرحوم نواز زندہ باد انجینئر امیر مقام زندہ باد خبر ده په دې وجه باندې ولاړ دی چې میاں نواز شریف د دې پاکستان د 22 کروڑ عوامو خبره کوي د دې خلکو د تکالیفو خبره کوي د دې خلکو د دک درد خبره کوي او ځکه ورسره موږ ولاړ یو او که پروني حالات ته موږ ګورو نن ګورو یاره نن په دې ملک کې څه حالات دي او کله چې میاں نواز شریف صاحب و هله په دې ملک کې څه حالات وو هغه اکثر موږ روژه ده او تاسو ستړي شوي مې د ډېرې اوږدې خبرې کول نه غواړم خو هغه پوینټونه لازم چې څه دپاره موږ سفر کېږو نو زه دا یو میسج ضرور ورکوم چې په دې هیلو بانو منې موږ خپل موقف نه هیڅوک نشي ہٹاولی کل بھی میاں نواز شریف ہمارے لیڈر تھے انشاءاللہ ہمارے لیڈر ہیں انشاءاللہ میاں نواز شریف ہمارے لیڈر رہیں گے اور ہم حق کے لیے یہ آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ ہم یہ مرتے دم تک یہ جو لاڈلے ہیں ان لوگوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس کوئی کام ہے نہیں کہ لوگوں کو دکھائے سوائے اس کے اور یہ میرٹ کیا ہے اس پر اگر میں بات کروں اس لاڈلے کے حوالے سے تو میں رمضان سے ہوں یہ اتنا کافی ہے تو زیادہ اگر آگے میں بات کروں تو اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا اور سمجھدار جو ہے سمجھنے والے جو ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے جو میرے کہنے کا مطلب ہے لیکن انشاءاللہ بہت جلد یہ عدالتوں پر ہمارا یقین ہے ہم سرخرو ہوں گے انشاءاللہ ہمارے لیڈران بھی سرخرو ہوں گے انشاءاللہ ایک بار پھر انشاءاللہ یہ ملک ترقی کی طرف دوڑے گا انشاءاللہ وہی لیڈرشپ جو 2018 سے پہلے اس ملک میں تھی انشاءاللہ پھر آپ کی حکومت آئے گی اور اس قوم کو ہم اس طرح نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ آگے لے کر جائیں گے لیکن یہ نیازی صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہو یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو یہ بتانا چاہتا ہو کہ آپ کے لیے جو لوگوں نے سلیکٹ کر کے کرسی پر بٹھایا ہے تو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ دینے والے حیران ووٹ گننے والے پریشان تو وہی جو پریشان ہے ہم تو حیران ہے ہی ہے ہم تو حیران ہے اور رمضان کے بعد انشاءاللہ یہ لوگ نکلیں گے انشاءاللہ پریشان ہے ان کی پریشانی دور کرے یہ پکڑ دکڑ سے ہٹ کر معیشت کی جو پالیسی ہے اس ملک کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم آئی ایم ایف نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے پاکستان سے اگر آئی ایم ایف مجھے جانا پڑا تو میں خودکشی کروں گا تو آج اس ملک میں آئی ایم ایف نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا کدھر ہے وہ اسد عمر کدھر ہے وہ معاشی ٹیم کدھر ہے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول کر 5 سال وہ لوگ کدھر غائب ہیں اگر کرپشن کی بات ہے تو آج ہم پشاور میں کھڑے ہیں تو کرپشن کی جو ماں ہے
BRT پشاور جو 30 بلین سے 110 بلین تک پہنچی ہے اور ابھی تک نہیں بنی، تو ان تک کسی کا نظر نہیں جاتا، نہ نیب کا نظر جاتی، نہ FIA کا، نہ گورنمنٹ کا۔ اگر کرپشن کی بات ہے تو بلین سونامی ٹری جو عمران خان یہاں سے جا کر، ایک تو اس سے بھی ہم تنگ ہے، سلپ اپ ٹنگ ہے، کبھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہسٹری میں نہیں ہے، کبھی جاپان اور جرمنی کا بارڈر ملاتے ہیں، کبھی یہاں سے چائنا جا کر 5 بلین ٹری ہے، یہاں 1 بلین کی جو انکوائری ہوتی ہے 10 کروڑ نہیں ہے، لیکن چائنا میں جا کر 5 بلین بن جاتی ہے۔ تو یہ عجیب و غریب و سلپ اپ ٹنگ ہے۔ لیکن اس کو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر 6 سال سے آپ کی حکومت ہے، اسلام آباد میں تو آپ کہتے ہو کہ ہمارا تو 1 سال بھی نہیں ہوا، یا 6 سال سے آپ ہے، اور یہاں کو یا جو BRT ہے، یہاں کے جو پینسل خٹک ہے، اس کے کاموں کو بیچ کر وہاں کے لوگوں کو دھوکہ لے کر کچھ ووٹ لیا، کچھ سلیکٹ ہوئے، جو بھی ہوا۔ لیکن میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے پوچھتا ہوں کہ 20,000 جو جعلی اسٹوڈنٹ ہے، جو پچھلے 5 سال سے اسٹیپنڈ لے رہے ہیں، اور 20 بلین 20 ارب ہمارے اس غریب صوبے کے کس کے جیب میں گئے؟ وہ کون پوچھے گا؟ کون پوچھے گا اس کا؟ یہ BRT کا کون پوچھے گا؟ یہ ملک جب اسکیم کا کون پوچھے گا؟ یہ BDO کا کون پوچھے گا؟ یہ جہانگیر ترین کے حوالے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کیا ہے، اس کا کون پوچھے گا؟ تو خدا را یہ جو کام اپوزیشن کے ساتھ کر رہے ہو، ہم احتساب کے خلاف نہیں ہے، احتساب ہونی چاہیے، لیکن کراس دا بارڈر ہونی چاہیے، کراس دا بارڈر ہونی چاہیے۔ اگر ایک طرف جو کورٹ نے جہانگیر ترین ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، یو طرف چه کورٹ نا اهل کړل جهانگیر ترین اگر ازی او الته ډیپټي وزیر اعظم په شکل کې ناشته، بل طرف ته چې ټول نه غټ ډاکو دی، اغستا سپیکر دی د پنجاب، بل طرف ته چې تابو ته قاتل وي، چې کمی پارټۍ ته بتا قاتل ویم کوي ماغه تاثر ناشتي، بل طرف ته چې تابو ته وي چې دا سړی که زما چپړاسي چې هغې ته به یې زه پرېنهدم، ستا په غوږ کې هغه تعالی مشورې راکوي، کمه به د هغه موږ یادو، یوټرن بادشاه دی، خدای پاک دې موږ خلاص کړي، ډېر زر دی انشاءالله دا پاکستان به دمه کېږي انشاءالله، تاسو به یې خلاصوئ، دا مسلم لیگ به یې خلاصوي انشاءالله، او دې روژې پسې به موږ راوځو، او دا خلک چې د کمې ګټې لاندې راوچت شوي دې ګټې لاندې به ور دنده کوي انشاءالله.